شنو دی امام زمانہ بلند تر صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك تبتل عليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاستغفره وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمقربين أولي النعمة فخلهم قيلا إن لدينا أنكالا وجحيما واتهاما ذا مرة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فوسى فرعون الرسول فأخذنا أخذا وبيلا وكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الوالدين شيبا
بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذوه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمقربين أولي النعمة محلهم قليلا إن لدينا إنسانا وجهيلا وَالطَّعَامَ ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا صدق الله العلي العظيم. اس دیوان میں زمانہ بلند تر صلوات. وحج الفرج حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا وقدر كل شيء تقديرا ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبدحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين
المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم وفي السماء رزقكم وما توعدون. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. میں والنٹر سے گزارش کروں گا کہ مائک کی سیٹنگ تھوڑی سی بہتر کر لیجئے کہ آواز شاید صحیح طریقے سے سامعین تک نہیں پہنچ پا رہی ہے. ایک باواز بلند درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. ہمارا موضوع صحیفہ کاملہ کی دعائیں ہیں اور اس سلسلے میں ہم نے مناسب سمجھا کہ صحیفہ کاملہ سے آشنائی کے لیے مختلف دعاؤں کو ہر روز آپ کی خدمت میں بیان کریں. چنانچہ آج دو دعائیں کے جن کے پرچے بھی آپ کے پاس موجود ہیں. ایک دعا وہ ہے کہ جو رزق میں تنگی کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، اور دوسری دعا وہ ہے کہ جو قرض میں ادائیگی کے لیے امام سجاد علیہ السلام نے دعا سکھائی ہے. یہ دونوں موضوع ایسے ہیں کہ جس کا تعلق ایک ہی چیز سے بنتا ہے، رزق، روزی، مال اور دولت سے بنتا ہے. چنانچہ میں نے مناسب سمجھا کہ دو مختصر دعاؤں کو آج ایک ہی مجلس کے اندر آپ کی خدمت میں بیان کروں. دیکھیں، ایک تصور انبیاء کرام کا، اولیاء کرام کا، ائمہ اطہار علیہ السلام کا ہمارے ذہنوں کے اندر بٹھایا گیا ہے، اور وہ ایک جہت سے صحیح بھی ہے. وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام وہ تھے کہ جو اس وقت تک دسترخوان پر بیٹھتے نہیں تھے جب تک کوئی مہمان نہیں آ جاتا تھا، جیسے جناب ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں ملتا ہے. اسی طریقے سے ائمہ اطہار علیہ السلام وہ تھے جو کبھی بھی کسی چھوٹی سی نیکی کرنے کے بعد اس شخص کو کبھی 100 دینار، کبھی 200 دینار، کبھی 300 دینار ہدیے میں دے دیا کرتے تھے. حتیٰ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ کوئی دشمن آتا تھا اور امام سے بدکلامی کرتا تھا، گستاخی کرتا تھا، لیکن امام اس کے دل کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اسے کچھ پیسے دے دیا کرتے تھے اور وہ کلمہ پڑھ کے چلا جاتا تھا. اس قسم کے واقعات بہت زیادہ انبیاء کرام کے ائمہ اطہار علیہ السلام کے ملتے ہیں، جس سے ایک تصور خود بخود یہ بنتا ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام وہ تھے جو دینے والے تھے، اور یہ بالکل صحیح تصور ہے کہ وہ سخی تھے، وہ کریم تھے، وہ اپنے پاس کچھ نہیں رکھا کرتے تھے، سب دے دیا کرتے تھے، بانٹ دیا کرتے تھے، تقسیم کر دیا کرتے تھے. لیکن ساتھ ہی ساتھ نوجوانوں کے ذہنوں میں بطور خاص یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ جب ائمہ اپنے لیے کچھ نہیں رکھا کرتے تھے تو یقیناً ان کے پاس شاید مکان بھی بہت چھوٹا سا ہوگا، شاید ان کے پاس سواریاں بھی نہیں ہوں گی جس کے اوپر وہ سواری کر کے ایک شہر سے دوسرے شہر جایا کرتے ہوں، اور اسی طریقے سے نہ ہی ان کے پاس کوئی جاگیر ہوگی، نہ کوئی زمین ہوگی. ایک چھوٹی سی جھوپڑی کے اندر مثال کے طور پر وہ رہنے والے ہوں گے، اور جو کچھ آتا تھا فوراً ہی وہ لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے. جب یہ تصور ذہن میں پیدا ہوتا ہے تو فوراً انسان یہ کہتا ہے کہ پھر ہماری زندگیاں تو بہت دور ہیں ائمہ اطہار علیہ السلام کی زندگی سے. ہمارے پاس تو بہترین گھر موجود ہے، ہمارے پاس اکثر وہ ہے کہ جن کے پاس سواریاں موجود ہے اور بہترین سواری موجود ہے، اکثر وہ ہے جن کے پاس بہت زیادہ بینک بیلنس موجود ہے، اکثر وہ ہے کہ جن کے پاس مختلف زمینیں اور جاگیریں موجود ہیں. تو پھر ہماری زندگی تو بہت دور ہے ائمہ اطہار علیہ السلام کی زندگی سے. چنانچہ میں نے مناسب سمجھا کہ آج کی گفتگو کے اندر اسی موضوع کو آپ کی خدمت میں کروں کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی مالی زندگی کیسے ہوا کرتی تھی، ان کی معاشی زندگی کیسے ہوا کرتی تھی، ان کے پاس کیا مال و دولت ہوتا تھا، اور ہوتا تھا تو کتنا ہوتا تھا. ہم نے اب تک یہ سنا ہے کہ وہ مال و دولت خرچ کیا کرتے تھے،
دشمنوں کو دیا کرتے تھے، مختلف مقامات پر تقسیم کیا کرتے تھے، لیکن وہ مال آتا کہاں سے تھا یہ کبھی نہیں بیان کیا جاتا۔ جب مال آئے گا تو ہی خرچ کیا جائے گا، جس کے پاس مال ہی نہ ہو وہ کیسے کسی کو صدقہ اور خیرات دے سکتا ہے۔ اپنی بات کا آغاز میں ماہ مبارک رمضان کی اس دعا سے کرنا چاہتا ہوں کہ جو خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ہر واجب نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، اور الحمدللہ مجھے تقریباً یہ یقین ہے کہ یہاں پر موجود ہر مؤمن کو یہ دعا حفظ ہوگی، گرچہ بہت طولانی دعا ہے۔ دعا کا آغاز کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور۔ میرا ساتھ دیجئے گا، اللہم اغنی کل فقیر، اللہم اشبع کل جائع، اللہم اغث کل عریان، اللہم اقض کل مدین، اللہم فرج عن کل مکروب، اللہم رد کل غریب، اللہم فک کل اسیر، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اشف کل مریض، اللہم صد فقرنا بغناک، اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللہم قض عنا الدین واغننا من الفقر انک علی کل شیء قدیر۔ تقریباً اس دعا کا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ پالنے والے میری دعا کو، میری دنیا کو اچھا بنا۔ حاصل ہوتی تھی سالانہ آمدنی وہ 16,000 دینار تھی، 16,000 دینار۔ دینار 10 گرام سونے کے سکے کو نہیں کہا جاتا، تقریباً 25 گرام یا شاید اس سے بھی زیادہ بڑے سونے کے سکے کو 1 دینار کہا جاتا ہے، اور 16,000 دینار سالانہ آمدنی تھی علی مرتضیٰ کی۔ لیکن وہ تقسیم کر دیا کرتے تھے لوگوں کے درمیان، تقسیم کر دیا کرتے تھے مومنین کے درمیان۔ کتنے ایسے وقف ہیں کہ جو مولا نے اپنی اولاد کے لیے کیے ہیں، کتنے ہی ایسے وقف ہیں جو کسی خاص طبقے کے لیے، غریبوں کے لیے کیے ہیں، کوئی کسی خاص طبقے کے لیے کیے ہیں۔ لیکن مولا متقیان خود کیا کھاتے تھے؟ 2 دودھ کی روٹیاں کھاتے تھے، خود کیا پیتے تھے؟ ایک پانی کا جام نوش فرمایا کرتے تھے۔ یہ ائمہ اطہار السلام نے سکھایا ہے کہ انسان سب سے زیادہ دینے والا ہو اور سب سے کم لینے والا ہو، یا اگر میں اسے تھوڑی سی اصطلاح تبدیل کر دوں تو اس کا آؤٹ پٹ سب سے زیادہ ہو اور اس کا اپنے لیے ان پٹ سب سے کم ہو۔ کم ان پٹ کے ساتھ زیادہ آؤٹ پٹ دینے والا یہ علی مرتضیٰ کا چاہنے والا ہوتا ہے، جو اپنے پاس اتنا نہیں رکھتا اور اپنے استعمال میں اتنی چیز نہیں لے کر آتا جتنا کوشش کرتا ہے کہ دوسرے اس سے استفادہ کریں، استعمال کریں۔ اسی طریقے سے چھٹے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام میں بہت زیادہ تفصیل بیان نہیں کر رہا، میں جلدی ائمہ اطہار السلام کے ایک جملے کے اندر ان کی معاشی زندگی کو عرض کر رہا ہوں۔ چھٹے سرکار کے اتنے باغات تھے اور اتنی ان کی زمینیں تھیں، جبکہ ان کے زمانے میں منصور دوانقی موجود ہے، اس سے پہلے ظالم بادشاہ موجود ہے، اس کے بعد مہدی عباسی، ہادی عباسی، یہ سب موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود چھٹے سرکار نے اتنی زیادہ زمین آباد کی تھی، اتنی زیادہ زمین آباد کی تھی کہ صرف اس زمینوں پر کام کرنے والے ملازمین کی تعداد 500 کے قریب۔ کتنا بڑا بزنس ہوگا؟ کبھی کبھار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے تو 50 ملازمین ہیں، کتنا بڑا بزنس ہے؟ 500 ملازمین تھے جن کو 3 وقت کا کھانا چھٹے امام دیا کرتے تھے اور جن کی تنخواہ امام دیا کرتے تھے۔ اس قدر ثروت تھی لیکن لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اور پھر کسی نے آ کر سوال کیا کہ مولا کئی سارے اصول بھی ہیں جو تجارت کے لیے ہیں، اب وہ موقع نہیں کہ آپ کی خدمت مت کروں، اس میں سے ایک اصول ہی ہے کہ جب انسان تجارت کرے، کاروبار کرے تو جتنی اپنی فیکٹریز قریب قریب لگا سکتا ہو لگائے، یہ ایک اصول ہے۔ لیکن شاید کراچی میں رہنے والے بھی وہی کام کر رہے ہوں گے جو امام صادق نے کیا، اور دونوں کی وجوہات بھی ایک ہی ہے۔
لیکن کراچی میں جو کام کرنے والے ہیں وہ قریب قریب اپنی فیکٹری شاید نہ لگائیں. ایک فیکٹری ایک جگہ پر ہو, دوسری جگہ پر ہو, تیسری جگہ پر ہو, دور دور لگائی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر حکومت نے آ کر چھاپا مارا تو جتنی ایک جگہ پر ملے گی سب کے اوپر قبضہ ہو جائے گا, لہذا دور دور لگائی جاتی ہے. چھٹے سرکار سے بھی کسی نے آ کر سوال کیا کہ مولا آپ کی اتنی ساری زمین ہے, اتنے سارے باغات ہیں, اتنے سارے ملازمین ہیں, کاش بہتر ہوتا کہ سب کو ایک ہی جگہ پر جمع کر لیتے اور ایک ہی جگہ پر مل کر کام کرتے تو زیادہ بہتر کام ہو سکتا, آپ کی سرپرستی زیادہ بہتر طریقے سے ہو پاتی. امام نے شاہ فرمایا میں یقیناً یہی کام کرتا اگر مجھے ظالم حکمرانوں کو خوف نہ ہوتا. مجھے معلوم ہے کہ اگر میں نے ایک ہی زمین کو آباد کیا تو آئے گا وہ بہت آسان ہے اس کے لیے اسی ایک زمین کو اٹھا کر لے کر چلا جائے, لیکن اگر میں نے 10 اور 15 مختلف جگہوں پر زمینیں خریدی ہوئی تو وہ ایک اٹھائے گا, 2 اٹھائے گا, 3 اٹھائے گا, وہ بھی شرم محسوس کرے گا کہ ایک متقی پرہیزگار عادل انسان کو اس طریقے سے تکلیف پہنچائے کہ اس کی ساری زمینوں پر قبضہ کر لے. تو کچھ نہ کچھ زمینیں ہمارے اختیار میں باقی رہے گی. تو چھٹے امام کا اس طریقہ. ساتویں سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کتنی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ ائمہ اصحاب السلام کو ظالم حکمران اپنے دربار میں بلاتے تھے کیونکہ کسی نے شکایت کی ہوتی تھی کہ یہ فوج تیار کر رہے ہیں یا آپ کے مقابلے کے لیے تیار ہیں, آپ کی خلافت کو ختم کرنے والے ہیں. امام کو بلایا جاتا تھا, کبھی زندان میں ڈال دیا جاتا تھا, کبھی محصور کر کے رکھا جاتا تھا اپنے گھر کے اندر. جب ساتویں سرکار کو بلایا اور یہ 3 مرتبہ واقعہ پیش آیا ہے اور تینوں مرتبہ امام کو جب چھوڑا ہے, مہدی عباسی کے دور میں 1 مرتبہ, ہارون رشید کے دور میں 2 مرتبہ. جب امام کو آزاد کیا اور کہا کہ نہیں یہ تو بہت شریف آدمی معلوم ہوتا ہے, ان سے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے, یہ کوئی فساد والا کام نہیں کرنا چاہتے, تو جب امام کو بھیج رہے ہوتے تھے تو ظالم حکمران ہے مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ ہدیہ دے کر بھیجتے تھے. ہم نے آپ کی شان میں گستاخی کی, آپ کو تکلیف پہنچائی, اس کا کچھ ازالہ اور جبران یہ ہے کہ یہ ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں. کبھی وہ 1000 دینار بھی ہوتا تھا, امام لے لیتے تھے, چلے جاتے. کبھی وہ کچھ لباس ہوتے تھے, کبھی 3 بہترین قیمتی لباس دے دیے امام کو, کبھی اور کچھ ہوتا تھا جو دے دیا کرتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہارون رشید نے ایک اعلان کیا کہ ایک جلسہ منعقد کر رہے ہیں کہ جس کے اندر جتنے بھی غریب ہیں, مسکین ہیں, حتیٰ کوئی بھی شخص ہوا آئے اور ہمارے پاس سے تحفہ لے کر جائے. آنے والے آنے لگے اور بہت سارا مجمع وہاں پر لگ گیا. وہیں پر ہی امام کاظم بھی موجود. جب لوگ آ کے جانے لگے تو اب مامون الرشید ہے جو یہ روایت بیان کر رہا ہے. کس کے بارے میں؟ اپنے باپ ہارون رشید کے بارے میں. کہتے میں نے اپنے باپ کو دیکھا کہ ہر کوئی آتا تھا اسے خاص مقدار میں ہدیہ دیا کرتا تھا. شاید وہ 100 دینار ہوتا تھا یا 100 درہم ہوتے تھے, وہ دے دیا کرتا تھا. اور اس طریقے سے غریب آتے جاتے تھے, ضرورت مند آتے جاتے تو لے کر جاتے جا رہے. یہاں تک کہ میں نے کیا دیکھا کہ ایک ایسا شخص داخل ہوا جس کے احترام میں میرا باپ کھڑا ہو گیا اور اس کے استقبال کے لیے گیا, اسے سینے سے لگایا, اس کے ہاتھوں کا بوسہ دیا, اسے آ کر اپنے ممبر کے قریب بٹھایا اور اسے ایسی گفتگو کی جیسے کسی اور سے گفتگو نہیں کی. لیکن جب اس سے گفتگو کرنے کے بعد اسے رخصت کیا اور جانے لگا اور اسے تحفہ دینے کی باری آئی تو وہ تحفہ دیا جو کسی عام مستحق کو بھی نہیں دیا تھا. سب سے کم ترین مقدار, سب سے چھوٹا تحفہ اس شخص کو دیا اور روانہ کر دیا. میں حیران ہو گیا. میں نے اپنے بابا سے سوال کیا کہ بابا جان میں نے آپ کا عجیب انداز دیکھا, استقبال تو آپ نے ایسا کیا کہ جیسے کسی بادشاہ کا بھی نہیں کرتے, استقبال تو آپ نے ایسا کیا جیسے آپ کسی اپنے دوست کا عزیز کا بھی نہیں کرتے. اتنا بہترین استقبال, اور جب کچھ دینے کی باری آئی تو آپ نے چھوٹا سا تحفہ دے دیا اور چلے گئے. میرے باپ نے مجھ سے کہا اے مامون یاد رکھو, اگر ان کے فضائل کا علم لوگوں کو ہو جائے تو لوگ ہماری خلافت کا انکار کرتے ہیں. لہذا ہم ان کا استقبال ویسے ہی کرتے ہیں کہ جیسے ان کی شان ہو, لیکن انہیں مال ہم کم دیتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ان کے پاس مال بھی آ گیا اور لوگوں کے دل تو ویسے بھی ان کے ساتھ مائل ہے تو پھر ہماری خلافت اور حکومت برباد ہو جائے گی. لہذا استقبال ہم اپنے انداز سے کرتے ہیں, لیکن جب تحفہ دیتے ہیں تو کم ترین تحفہ ان کو پیش کرتے ہیں. درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد.
اور ساتھ میں سرکار کو صرف ایسا نہیں ہے کہ بادشاہوں کی طرف سے تحفے مل رہے ہیں. کچھ مومنین ہیں جو دینے والے ہیں. صادق صاحب کا ایک خوبصورت جملہ تھا, وہ کہتے تھے, فرماتے ہیں بلکہ ابھی بھی پروردگار انہوں نے حیات دے اور طول عمر عطا فرما, تمام علماء کا سایہ ہمارے ساتھ قائم و دائم رکھے. فرماتے ہیں کہ ساتھ سرکار کے زمانے میں مثال کے طور پر وہ فرماتے ہیں کہ مومنین بہت زیادہ نذورات دیا کرتے تھے, نذر و نیاز دیا کرتے تھے, ہدیہ تحفے دیا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ آج کے زمانے کے مومنین نہیں تھے. تو یہ ان کا ایک خاص جملہ ہوا کرتا تھا ایک تبلیغی انداز میں کہ اس زمانے کے مومنین کو عقیدت تھی تو عقیدت کا اظہار صرف زبان سے نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے کردار سے, اپنے اموال سے, اپنے سارے جان اور مال سے کیا کرتے تھے. چنانچہ علی ابن یقطین جو ظالم حکومت کے اندر رہ کر کام کر رہا ہے لیکن مومنین کے لیے کام کر رہا ہے, لیکن شیعوں کے لیے کام کر رہا ہے, لہذا کبھی کبھار اس کو جب تحفہ ملتا تھا تو وہ قیمتی تحفہ ساتھ امام کو بھجوا دیا کرتا تھا. اکثر تحفوں کو تو امام رکھ لیا کرتے تھے, لیکن ایک مرتبہ جب قیمتی تحفہ بھجوایا تو امام نے کہا کہ اس لباس کو دوبارہ لے کر دو اور علی ابن یقطین کو دے دو, کہو کہ ابھی تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی. چنانچہ وہ لباس واپس لے کر جب پہنچا علی ابن یقطین کے پاس, علی ابن یقطین بھی اتنے راسخ الایمان تھے, جانتے تھے کہ امام نے کہا ہے تو اس کے اندر مصلحت ہوگی, لہذا اپنے پاس اس لباس کو بچا کر رکھا. یہاں تک کہ کچھ دنوں کے بعد ہارون اور رشید کو جب کسی نے شکایت کی کہ علی ابن یقطین یہ آپ کا ماننے والا نہیں ہے بلکہ امام کاظم کا چاہنے والا ہے, لہذا اگر آپ کو ہماری بات پر یقین نہ آئے تو وہ قیمتی تحفہ جو آپ نے دیا تھا آپ اس کے پاس جا کر معلوم کیجئے اس کے پاس ہے یا امام کاظم کو بھجوا دیا ہے. اگر اس کے پاس موجود نہ ہوا تو آپ سمجھ لیجیے کہ ہماری بات سچی ہے اور اسے قتل کر دیں. اگر اس کے پاس نکل آیا تو اس کا مطلب یہ کہ ہم جھوٹے. چنانچہ ہارون رشید نے رات کے کسی پہر کے اندر علی ابن یقطین کو بغیر بتائے گھر کے اندر داخل ہوا اور کہا کہ وہ کچھ دن پہلے جو ہم نے قیمتی لباس دیا تھا وہ کہاں ہے؟ علی ابن یقطین نے کہا میں نے بہت محفوظ مقام پر رکھا ہوا ہے, اور گئے اس مقام سے نکالا لباس اور نکالنے کے بعد ہارون رشید کے سامنے پیش کیا. یہ وہ لباس ہے جو آپ نے مجھے عطا کیا تھا, میں نے اسے ایک جگہ پر رکھا تھا محفوظ مقام پر تاکہ اس کی حفاظت ہو سکے. ہارون رشید بڑا خوش ہوا, علی ابن یقطین کو مزید کچھ عطا کیا, اور جو شکایت کرنے والے تھے انہیں امام کے اس فعل کی وجہ سے امام کے چاہنے والے کی تو جان بچ گئی, لیکن جو دشمنان امام تھے وہ واصل جہنم ہو گئے. درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. پھر جناب شدید خاتون کا واقعہ موجود ہے جو الحمدللہ جو مشہد کی زیارت پر جاتے ہیں اور اطراف مشہد کی زیارت کرتے ہیں انہیں اس واقعے کا علم ہوگا, ورنہ انٹرنیٹ پر بھی آپ سرچ کریں گے تو انشاءاللہ یہ واقعہ مل جائے گا. بہت خوبصورت واقعہ ہے, میں وقت کی تنگی کی وجہ سے آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر رہا. اور پھر ہمارے ایک امام کا نہیں کئی سارے اماموں کے واقعات ہیں کہ امام اپنے باغ کے اندر محنت مزدوری کر رہے ہیں. کسی عارف اور زاہد نے امام کو جب ایسے دیکھا تو کہنے لگے اے فرزند رسول آپ شرم محسوس نہیں کرتے کہ آپ اولاد رسول میں سے ہیں, آپ اتنے بڑے عالم اور فاضل اور عابد اور زاہد انسان ہیں اور ایسے دنیا داری کے اندر لگ گئے. یہ تو لوگوں کا کام ہے کہ دنیاوی کام انجام دیں اور کھیتی باڑی کریں اور اس طریقے سے زراعت کریں, آپ کو تو یہ زیب نہیں دیتا. امام نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا, فرماتے ہیں کہ یہ کام جو میں انجام دے رہا ہوں مجھ سے بہتر لوگوں نے بھی انجام دیا ہے اور ان سے بہتر لوگوں نے بھی انجام دیا. کہا وہ کون ہے کہ جو آپ سے بہتر ہے؟ کہا وہ ہمارے دادا علی کے مرتضیٰ ہیں, اور جو ان سے بہتر ہے وہ ہمارے نانا رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ائمہ اطہار علیہ السلام کا کام یہ ہوتا تھا کہ محنت مزدوری کیا کرتے تھے, اور کچھ افراد وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے بدن اور اپنے ہاتھوں کے ذریعے محنت مزدوری کرتے ہیں. کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن کو پروردگار نے ذہن اچھا دیا ہوتا ہے, اپنے ذہن کے ذریعے کام ایسا کرتے ہیں کہ اس کے بعد رزق و روزی کماتے ہیں. اور کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جنہیں دونوں صلاحیتیں پروردگار نے دی ہوتی ہیں, زور بازو بھی دیا ہوتا ہے اور قوت عقل بھی دی ہوتی. چنانچہ ائمہ اطہار علیہ السلام ہوتے ہیں جنہوں نے دونوں کام انجام دیے, نظارت بھی بہترین کی ہے
سرپرستی بھی بہترین انداز میں کی ہے، جسے ہم مدیریت کہتے ہیں۔ ادارہ چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے، 1000 لوگ ہوں، ادارہ چلانا ہر ایک کی اپنی فکر ہوتی ہے، اپنا انداز ہوتا ہے، لیکن امام نے وہ کام انجام دیا ہے اور بتایا ہے کہ دنیا میں رہنا ہو تو رزق حلال کمانا یہ بہترین عبادت ہے۔ حدیث کا جملہ یہ ہے کہ عبادت کے 70 حصے ہیں اور اس کا افضل ترین حصہ رزق حلال کمانا، لہذا پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم رزق حلال کمائیں اور پروردگار پھر اس رزق کے اندر برکت اور وسعت اور کثرت عطا فرمائے۔ درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ صحیفہ سجادیہ کی وہ دعا جو دعا نمبر 29 ہے، جو رزق میں تنگی کے سلسلے میں امام نے بیان فرمائی، پہلے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کا جو ابتدائی حصہ ہے میں اس کے ترجمے کو تھوڑا سا آپ کی خدمت کروں۔ امام شاہ فرماتے ہیں کہ خدایا تو نے رزق کے سلسلے میں ہمارا امتحان بدگمانی سے لیا ہے۔ جب انسان کے اوپر تنگی آتی ہے اور اس کے پاس ذرائع نہیں ہوتے ہیں تو وہ کسی اور کو قصوروار نہیں ٹھہراتا، سب سے پہلے کہتا ہے پروردگار تو دیکھ رہا ہے میرے حال کو اور پھر بھی مجھے رزق نہیں دے رہا ہے۔ تو انسان سب سے پہلے اگر بدگمان ہوتا ہے تو خدا کے حوالے سے بدگمان ہو جاتا ہے، جبکہ روایت کے اندر آیا ہے کہ انسان ہر ایک سے بدگمان ہو سکتا ہے سوائے ذات پروردگار۔ پروردگار کبھی بھی انسان کا برا نہیں سوچتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ خالق اپنی مخلوقات کو چھوڑ دے، لہذا پروردگار کبھی بھی اپنے بندے کا برا نہیں چاہتا۔ ہاں کوئی دوسرا انسان برا چاہ سکتا ہے، حتیٰ قریبی لوگ بھی برے چاہ سکتے ہیں، دوست دشمن سب برا چاہ سکتے ہیں، لیکن ایک وہ ذات ہے جو کبھی بھی انسانوں کا برا نہیں چاہتا۔ لہٰذا سب سے پہلا جملہ یہ شاہ فرمایا خدایا تو نے رزق کے سلسلے میں یعنی تنگی رزق کے سلسلے میں ہمارا امتحان بدگمانی سے لیا ہے۔ بعض لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں، اور عمر کے سلسلے میں عمروں کے سلسلے میں ہمارا امتحان دور دراز امیدوں سے لیا ہے۔ ہر ایک کو اپنی زندگی کے بارے میں یہی خیال ہے کہ ابھی ہمیں 10 سال مزید جینا ہے، 20 سال مزید جینا ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہتا مجھے آج مرنا ہے۔ ہر ایک کو یہی خوش فہمی ہے کہ اسے مزید جینا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا مجھے یہیں سے نکلنے کے بعد ممکن ہے کہ کوئی حادثہ پیش آ جائے مر جانا ہے، کوئی یہ نہیں سوچتا۔ کیا یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے سلسلے میں ہم غلط انداز سے سوچ رہے ہیں؟ فرمایا یہاں تک کہ ہم محتاج رزق افراد سے اپنا رزق طلب کرنے لگے اور امیدوں کی خاطر لمبی عمروں کی لالچ کرنے لگے۔ اور پھر اس دعا کو امام نے مزید آگے بڑھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انک ابتلیتنا فی ارزاقنا بسوء الظن وفی آجالنا بطول الامال حتی التمسنا ارزاقک من عند المرزوقین وسمعنا بآمالنا في أعمال المعمرين وصل على محمد وآله وهب لنا يقينا صادقا تكفينا به من مسنون من مؤونة الطلب وألهمنا ثقة خالصة تعفينا بها من شدة النصاب واجعل ما صرحت به من عدتك في وحيك وأتبعته من قسمك في كتابك قاطعا لاهتمامنا بالرزق الذي تكفلت به وحسما للاشتغال بما ضمنت الكفاية له فقلت وقولك الحق الأصدق وأقسمت وقسمك الأبر الأوفى۔ اس کے بعد میرے مولا نے ایک آیت کریمہ پیش کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارا رزق آسمانوں میں بھی ہے
اور تمہارے رزق کے علاوہ باقی سارے معاملات آسمانوں میں بھی ہیں اور زمین میں بھی ہے. اور پھر دوسرے مقام پر اس کے فوراً بعد جو سورہ ذاریات کی آیت نمبر 29 اور 30 ہے، اس میں اشارہ ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کے رب کے قسم، یہ جو بات ہم نے کی ہے کہ تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، یہ اتنی ہی سچی بات ہے جیسے تمہارا بولنا اتنا سچا ہے. جیسے تمہیں اپنے بولنے پر یقین ہے، اپنی زبان کی حرکت پر یقین ہے، ویسے تمہارے رزق پر تمہیں یقین ہونا چاہیے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ثُمَّ قُلْتَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ. درود پڑھ دیجیے محمد والا. دوسری دعا کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآله وهب لي العافية من دين تخلق به وجهي ويحار فيه ذهني ويتشعب له فكري ويزول بممارسته شغلي وأعوذ بك يا رب من هم الدين وفكره وشغل الدين وسهره. فصل على محمد وآله وأعذني منه وأستجير بك يا رب من ذلته في الحياة ومن تبعته بعد الوفاة. فصل على محمد وآله وأجرني منه بوسع فاضل أو كفاف واصل. اللهم صل على محمد وآله. درود پڑھ دیجیے محمد والا. اس نقطے پر پہنچ کر امام نے کچھ دعائیں مانگی ہے جو بہت مختصر ہے، بڑی جامع ہے. آپ کی خدمت میں اس کے ترجمے کا عرض کر رہا ہوں کہ پروردگارہ مجھے فضول خرچی اور زیادتی مصارف سے بچا لے. فضول خرچی کے اندر واقع ہے جو مالی اعتبار سے لوور کلاس ہوتے ہیں وہ اپنے حساب سے فضول خرچی کرتے ہیں. جو مڈل کلاس ہوتے ہیں ان کی فضول خرچی کچھ اور ہوتی ہے، اور جو اپر کلاس ہوتے ہیں ان کی فضول خرچی کچھ اور ہوتی ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ انسان فضول خرچی سے چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو بچ سکے. اسراف سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے. انسان کو جب زیادہ مل جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا ویسٹیج ضرور ہوتا ہے. حدیث کا جملہ یہ ہے کہ پانی کے بچے ہوئے جام کو الٹ دینا اور اس پانی کو ضائع کر دینا یہ بھی اسراف ہے. اور اگر کوئی پھل انسان نے کھایا ہو اور وہ ادھورا بچ گیا ہو، اس ادھورے پھل کو پھینک دینا یہ بھی اسراف ہے. اب دیکھ لیجیے جو جس لیول پر ہوتا ہے اس قسم کا اسراف کر رہا ہوتا ہے. یہ چیزیں جو استعمال میں آ سکتی ہیں ذمہ داری ہوتی ہے انسان کی کہ انہیں یا تو اپنے استعمال میں لے کر آئے یا کسی بھی طریقے سے اگر استعمال میں آ سکتی ہے تو استعمال میں لے کر آئے. جو بچا ہوا پانی ہے اگر اپنی ضرورت پوری ہو چکی ہے، اگر گھر والوں کی ضرورت پوری ہو چکی ہے تو یہی بچا ہوا پانی پودے کے اندر بھی ڈالا جا سکتا ہے. اس طریقے سے بھی بچایا جا سکتا ہے. اسے کسی پرندے کے سامنے رکھا جا سکتا ہے، اسے کسی جانور کے سامنے رکھا جا سکتا ہے. ضائع ہونے سے کسی چیز کو بچانا یہ امام کی پہلی دعا. سر فرماتے ہیں اور پروردگار مجھے میان ربی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. سر فرماتے ہیں اور اپنے لطف و رزق کو جاری فرما دے اور نیک راستوں کی طرف میرے اخراجات کا رخ موڑ دے. یہ بھی ایک بہترین نقطہ ہے کہ میرے اخراجات نیک راستوں کے اندر استعمال ہو. میرے اخراجات اپنی ضروریات کے لیے اپنے اوپر، اپنے بدن کے اوپر، اپنے اچھی زندگی کے اوپر استعمال نہ ہو بلکہ نیک راستوں کے اندر نیک کاموں پر استعمال ہو.
اب تو فرماتے ہیں اور اس مال کو مجھ سے دور کر دے جو میرے اندر غرور پیدا کر دے اور جس کے نتیجے میں سرکش ہو جاؤں. کیونکہ کبھی کبھار مال کا یہ انجام ہوتا ہے. علی کے مرتضیٰ کی طرح اگر کسی کی سالانہ آمدنی 16,000 دینار کی ہو تو اس کا سینہ اکڑ جاتا ہے, اس کی گردن اکڑ جاتی ہے, پھر وہ غریبوں کو خاطر میں نہیں لے کر آتا. تو مال کی کثرت کے ساتھ انسان کا جو اندر کا نفس ہے اسے بھی پروردگار اپنے سامنے محتاج اور اس کے پروردگار اپنے سامنے حقیر رکھنا, یہ پروردگار سے انسان دعا کرتا رہے. جناب سلیمان وہ ہیں کہ جنہیں پوری دنیا کی سلطنت ملی ہے, لیکن ساری سلطنت ملنے کے باوجود کہیں نہیں آیا کہ جناب سلیمان نے غرور اور تکبر سے کام لیا. بادشاہ ہیں لیکن غرور تکبر نہیں ہے. یہ انبیاء کا ائمہ کا شیوا ہوتا تھا کہ مال ہوتا تھا ان کے پاس لیکن غرور اور تکبر سے کام نہیں لیا کرتے تھے. اللهم صل على محمد وآله واحجبني عن السرف والازدياد وقومني بالفضل والاقتصاد وعلمني حسن التقدير وقبضني بلطفك عن التبذير وأجر من أسباب الحلال أرزاقي ووجه في باب البر إنفاقي واصب عني من المال ما يحدث لي مخيلة أو تأديا إلى بغي أو ما أتعقب منه طغيانا. اللهم حبب إلي صحبة الفقراء, پالنے والے فقراء اور غریبوں کی صحبت کو ہمارے لیے پسندیدہ قرار دے. کسی عارف نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا, جب معنوی معاملات ہوں, جب روحانی معاملات ہوں تو انسان کو ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے. میں کیا نمازیں پڑھتا ہوں, مجھ سے بہتر تو وہ نمازیں پڑھتا ہے. میں کتنے روزے رکھتا ہوں, مجھ سے بہتر تو وہ روزے رکھتا ہے. میں کتنا صدقہ خیرات دیتا ہوں, مجھ سے زیادہ تو وہ دیتا ہے. میں کتنی والدین کی فرما برداری کرتا ہوں, مجھ سے زیادہ تو وہ کرتا ہے. میں کتنا پروردگار کے سامنے جھکتا اور خاکساری کرتا ہوں, وہ مجھ سے زیادہ کرتا ہے. جب معنوی معاملات ہوں تو انسان اپنے سے بہتر کو دیکھے, لیکن جب مادی معاملات آ جائے تو انسان اپنے سے پست کو دیکھے. پروردگار تیرا احسان, تجھے مجھے ایک سواری تو دی, اس کے بعد تو وہ سواری بھی نہیں ہے, اپنے سے پست کو دیکھ. پروردگار اگر تو نے مجھے سواری نہیں دی ہے تو مجھے 2 پیر تو سلامت دیے, وہ دیکھے. وہ تو ایسا ہے کہ جس کے پاس ایک پیر بھی سلامت نہیں, جس کے پاس ایک ہے وہ شخص کو دیکھے جس کے پاس دونوں سلامت نہیں, جس کے پاس دونوں آنکھیں موجود ہے اس کو دیکھے جس کے پاس سلامت نہیں. لہٰذا جب مادی معاملات آ جائیں تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں, جب معنوی اور روحانی معاملات آئیں تو اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں. اللهم حبب إلي صحبة الفقراء وأعني على صحبتهم بحسن الصبر وما زغيت عني من متاع الدنيا الفانية فاذخره لي في خزائنك الباقية واجعل ما خولتني من حطامها وعجلت لي من متاعها بلغة إلى جوارك ووصلة إلى قربك وذريعة إلى جنتك إنك ذو الفضل العظيم وأنت الجواد الكريم. درود پڑھ دیجئے محمد والا. ایک چھوٹی سی روایت آپ کی خدمت کروں اور بات کو مکمل کروں. انسان کو چاہیے کہ محنت کرے اور اچھا کمائے, لیکن یہ جو آخری نقطہ تھا اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ کبھی کبھار انسان کے پاس جب مال آ جاتا ہے تو ساتھ ساتھ غرور بھی آتا ہے, تکبر بھی آتا ہے. انسان اس سے بچنے کے لیے اگر اپنے ہاتھ کو تھوڑا سا کم رکھتا ہے اور ضروریات پر اکتفا کرتا ہے تو اس کے اندر بھی کوئی مذائقہ نہیں. پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے شہر سے باہر نکل کر کسی مقام کی طرف سفر اختیار کر رہے تھے، ایک گاؤں سے گزرے، پیاس کی شدت کو محسوس کیا، بھوک کی شدت کو محسوس کیا۔ وہاں پر ایک کسان قسم کا آدمی موجود تھا یا زمیندار موجود تھا۔ پیغمبر اس کے پاس آئے اور کہا کہ اگر تیرے پاس کچھ جانور موجود ہیں اور وہ دودھ دینے والے ہیں تو ہمارے لیے تھوڑا سا دودھ کا جام لے کر آ جا، اور اگر تو اسے ذبح کر کے لا سکتا ہے اور اس کا گوشت بھی پکا سکتا ہے تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، بہت آپ کا احترام کرتا ہوں، مگر کیا کروں، یہ جو دودھ دینے والے ہیں اگر میں ان کا دودھ نکال لوں گا تو جو میری ضروریات کے اور جہاں مجھے خرچ کرنا ہے جا کر وہاں میں خرچ نہیں کر پاؤں گا اور میں وہاں سے پیسے نہیں لا سکوں گا، لہٰذا بہت معذرت چاہتا ہوں آپ سے، اور اسی طریقے سے میں آپ کو گوشت بھی نہیں دے سکتا کیونکہ میرے کچھ کمٹمنٹس ہیں، میں آپ کو ابھی اس وقت گوشت بھی نہیں دے سکتا، لیکن اگر آپ یہاں پر آ کر رکنا چاہیں، آرام کرنا چاہیں تو میری جگہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ پیغمبر کے دعا کے جملے اس کے لیے نکلے۔ پیغمبر نے فرمایا اللہم اکثر مالہ و ولدہ، پروردگار اس کے مال میں بھی کثرت عطا فرما، اس کی اولاد میں بھی کثرت عطا فرما۔ وہاں سے آگے بڑھے، دوسرے مقام کی طرف گئے، پیاس اور بھوک کی شدت میں مزید اضافہ ہوا۔ پھر ایک زمیندار نظر آیا، کہا کہ تیرے پاس اگر کوئی جانور ہو تو اس کا دودھ اور گوشت لے کر آ۔ کہا کہ میرے پاس جانور تو بہت کم ہے، لیکن چونکہ آپ نے کہا ہے لہٰذا میں اس کا دودھ لے کر آؤں گا، اور آپ کو جو بھوک لگ رہی ہے میں آپ کی بھوک بھی مٹاؤں گا۔ لہٰذا گیا، اپنی بکری کا دودھ بھی نکالا، پھر اسے ذبح کیا، اس کا بہترین گوشت تیار کیا اور پیغمبر کی خدمت میں پیش کیا۔ پیغمبر نے اسے نوش فرمایا، اس کے لیے بھی دعا کی، فرمایا اللہم ارزقہ الکفاف، پروردگارا اسے اتنا دے دے کہ جتنی اس کی ضرورت ہے۔ توجہ رکھیے گا، بیدار ہے۔ پہلی دعا جو پیغمبر نے فرمائی تو فرمایا کہ پروردگار اس کے رزق میں اضافہ فرما، اس کی اولاد میں اضافہ فرما۔ یہ دوسرا شخص جو پیغمبر کو دینے والا ہے اس کے لیے دعا فرمائی کہ پالنے والے جتنی اس کی ضرورت ہے بس اتنا عطا فرما، اس سے زیادہ عطا نہ فرما۔ صحابہ موجود تھے، کہا یا رسول اللہ یہ تو آپ نے بڑی عجیب دعا کی، پہلے کو تو وہ دعا دی جو ہمیں پسند ہے اور دوسرے کو وہ دعا دی جس سے سب نفرت کرتے ہیں کہ جتنی ضرورت ہے بس اتنا ہی ملے۔ پیغمبر نے شاہ فرمایا اگر انسان کو اتنا ملے جتنی اس کی ضرورت ہے اور اس پر صبر و شکر کرنے والا ہو، وہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ جسے زیادہ ملے اور اس کے بعد اس کے دل میں غرور و تکبر پیدا ہو جائے۔ لہذا کبھی کبھار یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے کہ اسے زیادہ ملے۔ محنت مزدوری اپنے مقام پر، دولت اور ثروت کمانا اپنے مقام پر، لیکن یہ خیال ہمیشہ ذہن کے اندر رہے کہ یہ دولت انسان کے ذہن کو خراب نہ کر دے اور پروردگار کے سامنے مستغنی، پروردگار کے سامنے مغرور نہ بنا دے۔ بس عزیزان گرامی، مصائب کے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ ائمہ اطہار علیہ السلام کہ جنہوں نے ہمیشہ لوگوں کو دیا ہے، چاہے علی مرتضیٰ ہوں انہوں نے لوگوں میں تقسیم کیا، چاہے پیغمبر گرامی ہوں انہوں نے لوگوں میں تقسیم کیا، چاہے امام حسن ہو چاہے امام حسین ہو، کئی سارے واقعات ہیں ان کی سخاوت کے۔ لیکن وہ عجیب مرحلہ تھا کہ جب کربلا میں حسین اپنے ششمائے کے لیے پانی مانگ رہے ہیں، ان کو پانی دینے والا نہیں۔ اگر انسان سخی اور کریم ہو، خدا نہ کرے اس کے اوپر یہ وقت آئے کہ وہ کسی سے مانگنے والا ہو جائے، اور مانگنے والا بھی بنے تو اپنی اولاد کے لیے مانگنے والا ہو جائے، لیکن حسین اپنے ششمائے کے لیے پانی مانگ رہے ہیں، لیکن مولا جانتے تھے کہ یہ پانی میں پلانے کے لیے نہیں مانگ رہا، یہ پانی بیدار کرنے کے لیے مانگ رہا ہے، یہ پانی پینے کے لیے نہیں ہے، یہ پانی چھڑکنے کے لیے ہے، ان کی سوئی ہوئی سوچوں پر چھڑکنے کے لیے ہے۔ لہذا امام حسین نے شاہ فرمایا یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل الصغیر، اے قوم اشقیا اگر تم مجھ پر رحم نہیں کھاتے ہو تو اس طفل صغیر پر تو رحم کھاؤ، اس سے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ صحیح ہے تمہارا بغض مجھ سے ہے، تم سمجھتے ہو کہ میں تمہارے مقابلے پر آیا ہوں، لیکن یہ وہ ہے کہ جو گھٹنیوں کے بل چل کر بھی میدان میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آ سکتا،
یہ تو وہ ہے کہ جس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، لہذا اسے تو پانی پلا دو۔ جب پانی کا سوال کیا، عمر سعد سمجھ گیا یہ پانی کا سوال پلانے کے لیے نہیں ہو رہا ہے، قوم میں انقلاب لانے کے لیے ہو رہا ہے، لہذا فوراً سے کہا اقطع کلام الحسین، اے حرملا حسین کے کلام کو قضا کر دے۔ وہاں سے تیر چلا اور علی اصغر کو لگا، لیکن عزادارو اگر کسی بچے کو مارنا ہو اس کے لیے ایک چھوٹا سا تیر بھی کافی ہوتا ہے، لیکن اس پیشیر کو جو تیر مارا گیا وہ تیز شعبہ تیر تھا۔ روایت یہ کہتی ہے علی اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گئے۔ حسین نے علی اصغر کی لاش کو اٹھایا، خیمے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے ہٹتے ہیں، 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں۔ کس منہ سے اپنے اس کی ماں کو بتاؤ کہ پانی پلانے جو گیا تھا اسے پانی نہیں ملا ہے، تیر سے تب ملا ہے۔ بس ایک مرتبہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اب جو خیمے میں قدم رکھا ایک طرف سے سکینہ آگے بڑھی۔ کہا بابا مجھے معلوم تھا آپ کو اصغر زیادہ پیارے ہیں، لہذا پہلے اسے پانی پلانا ہے۔ سکینہ کو بھول گئے، لیکن ماں دیکھ رہی تھی اصغر کو پانی نہیں ملا، تیر سے تب ملا ہے۔ ایک عجیب معرفت جملہ ام رباب نے جاری کیا، کہنے لگی اب مثلو کیون ہے، مولا آپ کا قصور نہیں ہے، یہ فوج افسیہ ہے جنہیں اس معصوم سی صورت پر بھی رحم نہ آیا۔ ارے اس عمر کے تو جانور بھی ذبح نہیں ہوتے، اولاد رسول کو اس طریقے سے ذبح کر دیا۔ الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد الأيام انقلب ينقلبون۔ خدا بندہ ہمارے خلیل سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان آنسوں کو رومال حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ میں جگہ عنایت فرما، ہمارے تمام گناہ کبیر و صغیرہ سے مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جو رزق حلال کمائے ان کے رزق میں کثرت و وسعت و برکت عطا فرما، جو بے روزگار ہونے پر سر روزگار فرما، پالنے والے جو جہاں جس مرض کے در مبتلا ہے پروردگاروں سے اس مرض سے نجات عطا فرما، تمام شیعان حیدر کرار کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، حج اور عمرے کی سعادت سے ہم سب کو بہرمند فرما، پالنے والے تمام انتقامات تمام مظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت اور ہادی امام حسب السما کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اس کے اعوان و انصار عاشقین و محبین میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست سے مرحوم لیاقت علی صاحب اور ان کے تمام مرحومین، مرحوم معصوم علی علادین مہدی نایانی صاحب کے تمام مرحومین، مرحوم عاشق علی آغا، مرحوم طاہرہ جعفر، حاضرین کی تمام مرحومین و مرحومات اور کل مومن و مومنات کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات
إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين.